بیٹوں کو دین کے لیے قربان کرنا یہ ازل سے ہمارا طریقہ رہا ہے. جاؤ، ماں نے ماتھے پہ دستار باندھ دی اور گوشت پاک کو صدری کو سل دیا ہے، پہنا دیا ہے اور کہا عبد القادر یہ صدری جو ہے اس کے کونے میں نیچے میں نے پیسوں کو سل دیا ہے، وہاں سونے چاندی کے سکے ہیں. میرے لال جب بغداد جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرنے لگو، وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، کوئی خاندان قبیلے والا نہیں، بڑا شہر ہے بغداد. تو وہاں جب بھوک لگے پیسے نکالنا اور کھا لینا، چیزوں کو خرید کے، سامان کو خرید کے اپنے وقت کو گزارنا اور نانا کے دین کی تعلیم حاصل کرنا. ٹھیک ہے امی جاتا ہوں، پھر آ جاؤں گا. ماں نے کہا عبد القادر اب تو نہیں آ پائے گا، اور آئے گا تو میرا انتقال ہو چکا ہوگا. اب بیٹا ملاقات تو قیامت کے دن ہونی ہے. سلام ہے اس ماں کو جس نے 60 سال کی ودوا ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا، اسلام کی تعلیم کے لیے پردیس جانے کے لیے اجازت دی. میرے بھائیوں بہنوں، تمہارے سامنے مدرسہ ہے شاہ عالم ہے، تمہارے سامنے سرکیج احمد آباد کے بے شمار مدارس ہیں. تم اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم میں کوتاہی مت کرنا. اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی اتنی ضرور تعلیم دینا کہ دنیا سے انتقال کر جاؤ تمہارا بیٹا قرآن پڑھتا رہے، تمہیں قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے. اتنی ضرور تعلیم دینا. بغیر تعلیم کے کوئی ولی نے زندگی کا آغاز نہیں کیا. جتنے ولی ملیں گے ان کی ابتدا کا کام تعلیم ہے، تعلیم ہے. گوشت پاک ہو، غریب نواز ہو، بابا فرید ہو، صابر پاک ہو، نظام الدین اولیاء ہو، شیر علی سرکار ہو، حضرت شیخ احمد کھٹو ہو، حضرت شاہ عالم سرکار ہو، قطب عالم سرکار ہو، جتنے ولی ملیں گے مدرسے کے ساتھ جڑے ملیں گے. تعلیم سے اپنا رشتہ مضبوط کر. کہنا سبحان اللہ. گوشت پاک نے مدرسے میں جانے کے لیے ماں سے اجازت لی اور امی سے کہا امی اب آخری ملاقات ہے تو کوئی وصیت بھی میری ماں کر دے. قیامت کے دن ملاقات ہوگی، آپ کی یاد آئے گی تو میں ان وصیتوں کو یاد کروں گا. وصیت کیا کرتی ہو؟ ماں نے کہا عبد القادر وقت کیسا بھی برا آ جائے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. ساتھیوں پہلے جھوٹ بولنا مشکل تھا، اب جھوٹ بولنا موبائل کے اندر آسان ہو گیا. اور آج انسان لاشعوری طور پہ اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر صبح سے لے کے شام تک کی باتوں کو یاد کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی نہیں ملے گی، مگر 100 مرتبہ اس نے جھوٹ ضرور بول دیا ہوگا. اپنے معاملے کو دیکھو، اپنا محاسبہ کرو. اسی لیے 11ویں مناتے ہیں کہ راستہ نہ بھٹکنا تو قادری ہے، راستہ نہ بھٹکنا تو پیرانے پیر کا غلام. اپنا مرکز نہیں ہٹنا چاہیے. ساتھیوں گوشت پاک چلے ہیں، قصہ بڑا مشہور ہے. راستے میں جس قافلے میں گوشت پاک چل رہے تھے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور گوشت پاک کو 5-7 سال کا بچہ سمجھ کے کنارے کھڑا کر دیا اور جتنے لوگ تھے سب کو لوٹ لیا. اور ڈاکو گوشت پاک کو دیکھ کے مسکراتے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. ایک ڈاکو کو پتہ نہیں کیا ہوا، گوشت پاک سے مسکرا کے کہنے لگا اے بیٹے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ گوشت پاک نے کہا 40 اشرفیہ ہے. بھئی آج کا 40,000. ڈاکو سمجھا کہ میں اس بچے سے پوچھ کے مذاق کر بیٹھا ہوں، یہ پلٹ کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یہ پلٹ کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. میں نے پوچھ لیا کچھ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. ہو سکتی ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتی. چھوڑ دیا گوشت پاک کو. سب کو لوٹ کے جب ڈاکو لوگ اپنا حساب کتاب کر رہے تھے
تو وہ مذاق کرنے والا پوچھنے والا ڈاکو اپنے سردار سے کہتا ہے آج جو قافلہ لوٹا ہے اس قافلے میں ایک بچہ مجھے ملا، میں نے اس بچے سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ بولو سردار کیسی مذاق کرتا ہے بچہ؟ سردار نے کہا اس بچے سے ہم بھی یہ سننا چاہتے۔ لاؤ بھائی گوشت پاک کو لائے، گوشت پاک سے پوچھا کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا 40 سکہ ہے میرے پاس۔ کہاں ہے؟ گوشت پاک کہنے لگے صدری کے اندر ہماری امی نے سل دیا، اندر سیل کے رکھا ہے، تہبند رکھا ہے اس کے اندر سلا ہوا۔ ڈاکو نے کہا پھر صدری اتارو، صدری کو پھاڑانا، واقعی 40 سکہ نکل آیا۔ ڈاکو نے کہا عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ مدرسہ پڑھنے کے لیے۔ یہ پیسے کس نے دیے؟ امی نے دیے تھے۔ پردیس جاؤ گے، مدرسے میں کھانا صحیح ملے نہ ملے، ان پیسوں سے میرے بیٹے کچھ مہینے کچھ سال اپنا گزارا کر لینا۔ بیٹے یہ پیسے چھپے ہوئے تھے، آپ نے کیوں بتایا؟ گوشت پاک کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا امی سے آخری مرتبہ ملاقات کی ہے، اب ماں کا دیدار ہوگا نہیں، اور ماں سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی، ماں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسوؤں کے نکلتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ عبد القادر تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ میرے پیر کہتے ہیں عمر ہماری 7 برس کی تھی، ڈاکوؤں کے پورے قافلے نے ہمارے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، اور قافلے میں جس کا مال و سامان لوٹا تھا سب کا سامان لوٹا دیا، اور کہا عبد القادر گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد قافلے نہیں لوٹیں گے، آج کے بعد حلال کمائیں۔ آج تیرا میرا حال ایسا ہے بھائی، برا لگے تو معاف کیجئے گا، ہے حرام کا جوئے کا پیسہ جس کے پاس جمع ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے گوشت پاک کی نیاز کر لی ہے، اب گوشت پاک راضی ہی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ گوشت پاک کی بارگاہ میں اگر تجھے ان کی رضا چاہیے تو پہلے حلال کمانا پڑے گا، حلال سے گوشت پاک کی نیاز کرنی پڑے گی۔ ساتھیوں مدرسے میں گوشت پاک نے بغداد آئے، بغداد، اور بغداد میں تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ نے تو مردوں کے زندہ ہونے کی کرامتیں سنی ہے، آپ نے آسمان سے رجال الغیب کو گرنے کی کرامت سنی ہے، مگر میرے پیر نے تعلیم کے لیے اپنا کیسا وقت گزارا ہے۔ سنو سنو، میرے پیر کہتے ہیں ہم جس مدرسے میں تھے وہ مدرسہ نظامیہ کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور جب اناج ختم ہو گیا پھر بھی ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میرے پیر کہتے ہیں کہ میں نے اناج چھوڑ دیا کیونکہ کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، پھر میں بغداد کے جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے پتوں کو کھا کر رسول اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی ہے۔ پتوں کو کھایا، اور کتنے سالوں تک کھایا کہ گوشت پاک کہتے ہیں جسم کا جو چمڑا تھا وہ چمڑے کا رنگ بدل گیا۔ گوشت پاک کہتے ہیں کئی سال تک پتے کھاتا رہا، ایک دن کیا ہوا کہ میں پتا کھانے کے لیے پہنچا، مجھ سے پہلے مدرسے کے دوسرے بچے پتے کھانے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ میرے دل نے کہا عبد القادر دوسرے دوست بھی پتے کھاتے ہیں اور آپ بھی پتے کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ان کے لیے پتوں کو چھوڑ دو اور صرف پانی پی کے اپنے وقت کو گزارا کرو اور دین کی تعلیم حاصل کیا کرو۔ میرے پیر کہتے ہیں پھر میں نے پتے کھانے بھی چھوڑ دی، صرف پانی پیتا تھا، پانی، اور پانی بھی صبح پی لیا، پھر شام رات، اور پھر صبح۔ دین میں 3 مرتبہ صرف پانی پیتا اور پانی سے نانا کے دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔
میرے پیر کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے دیکھا مدرسے کے دوسرے بچے پانی پی کے بھی گزارا کرتے ہیں تو میں نے ان کے لیے پانی پینا بھی چھوڑ دیا. دیکھ رہے ہو گوشت پاک کا دل بھائیوں کے لیے چھوڑتے جا رہے ہیں. اور یہاں تیرا میرا حال یہ ہے کہ بھائیوں کا کھاتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتا جا رہا ہے. مسجد کا کھا رہا ہے, مدرسے کا کھا رہا ہے, غریبوں کا کھا رہا ہے, ودواؤں بیواؤں کا کھا رہا ہے, یتیموں کا مال کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے. ایسے جنتی نہیں بنا کرتے. اگر اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہو تو فقر اختیار کرو, فاقہ کرو اور اپنے بھائیوں پر رحم کرنا شروع کر دو. پھر اللہ کی جانب سے تمہاری جانوں پر رحم کیا جائے گا. تمہاری جانوں پہ کیوں رحم نہیں کیا جاتا؟ میری تقریر بری لگے تو معاف کرنا, مگر کبھی جا کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے رہنے والوں کے چہروں کو دیکھ. وہ تیرے میرے سماج کے ہیں, وہ تیرے میرے پڑوس کے ہیں, اور تیری بہنیں زمین کے لیے عدالت پہ پہنچ جائے اور تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ تھوڑی سی زمین بہن کے حصے میں زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں. سنو میرے بھائیوں, جب تک تم اپنے بھائیوں پہ رحم نہیں کرو گے تمہاری جانوں پہ رحم نہیں کیا جائے. رحم کرو, اپنے بھائیوں پہ رحم کرو, اپنے پڑوسیوں پہ رحم کرو, اپنے رشتہ داروں پہ رحم کرو. ابے وہ رحم کرے نہ کرے تو اللہ کی نظر میں رحم کا مستحق ہے تو تو رحم کر. وہ کرے نہ کرے اس کا عمل ہے. کہو محبت سے سبحان اللہ. کڑوی ہے بات مگر میٹھی میٹھی تو آپ نے سن لی, تھوڑی کڑوی بھی سن لی. امت کا بیڑا گرک ہو پڑا ہے اور آپ ان باتوں میں الجھے ہیں کہ حضرات کوئی ایسی تقریر مت کیجئے گا کہ لوگ ناراض ہو جائیں. میں نے کہا ہم نے لوگوں کو راضی کرنا اس دن سے چھوڑ دیا ہے جب سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے.